محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آخرت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو ان کو جو سوالات آتے تھے بنیادی طور پر 3 قسم کے سوال آتے تھے. تیسرا ایک نظریہ تھا اور یہ نظریہ مکے میں بہت زیادہ تھا. 13 سال کفار مکہ میں جب آخرت کی بات کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخرت کی دعوت کا پورا ٹکراؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نظریے پر کفار مکہ کے ساتھ تھا جو ہم لوگ کئی بار بھول جاتے ہیں. کیا تھا ان کا نظریہ؟ کفار مکہ کا ماننا یہ تھا کہ معبود برحق تو صرف اللہ تعالیٰ ہے, حساب کتاب تو صرف اللہ ہی لیں گے, لیکن اللہ کے پاس محبوب بندے تھے زمین کے اوپر جن کے ہم پیروکار ہو گئے, جن کو ہم اپنا مرشد مان لیے, جس کے ساتھ ہم ہماری زندگی لگا دیے, اور ہم کو یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم کو قیامت کے دن بچا لیں گے, حساب کتاب کے دن. کفار مکہ کا پورا یہی نظریہ تھا. اس کے باوجود قرآن ان کو کافر پکارا. وہ کبھی بھی نہیں بولے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے, وہ کبھی بھی یہ نہیں مانے کہ اصل دینے والی ذات اللہ کی نہیں ہے, وہ کبھی بھی یہ نہیں بولتے تھے کہ غریباً نواز اور بندہ نواز صرف اللہ نہیں ہے. لیکن کرتے کیا تھے؟ انہوں نے خود سے بعض اپنے زمانے کے لوگوں کو جو نیک ہوا کرتے تھے, جس کے بارے میں ان کے ماں باپ نے ان کو بتایا, پھر ان کے ماں باپ ان کے جد امجد نے ان کو بتایا, جو کہانیاں چلتی آ رہی تھیں, ان کے بت بنا کر ان کو کعبے میں ٹھہرا لیے تھے. اور ہر دن 365 کے قریب بت تھے, تو ہر دن ایک بت کو وہ پکارتے تھے سفارشی کے طور پہ. یہ بات میں نہیں بول رہا ہوں, یہ بات کوئی تاریخ لکھنے والے نے نہیں لکھی, قرآن اس کے اوپر گواہی دیتے ہوئے سورہ زمر کی آیت نمبر 3, جب کبھی ان لوگوں سے کہا گیا سوائے اللہ کے کسی سے دعا نہ کرو, تو یہ کہتے ہیں ہم تو صرف ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف و اکناف ایمان والوں کے علاوہ جو لوگ بسے ہوئے تھے وہ یا تو مشرکان مکہ تھے, یا یہودی تھے, یا عیسائی تھے, یا پھر وہ تھے جو مذہب کو مانتے ہی نہیں تھے, جس کو آپ آج کے ہمارے دور میں ایتھسٹ بولتے ہیں, آپ جس کو ناستک بولا جاتا, تو مانتے ہی نہیں کوئی معبود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 6 اگست 2023 عیسوی بروز اتوار کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ اب میں IREF کے اسٹوڈنٹ اور میرے چھوٹے بھائی سنان حسین صدیقی اور اس کے بعد IREF کے اور ایک اسٹوڈنٹ حافظ عبد القیوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت کرے. سب سے پہلے جناب سنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سنان حسین صدیقی IREF کا اسٹوڈنٹ اور اسکول میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں. انشاءاللہ اب میں آپ تمام کو سورہ زلزال سورہ نمبر 99 کی مکمل تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد القیوم بن عبد الحفیظ محمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے سورۃ العادیات سورہ نمبر 100 کی مکمل تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ سب کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں. الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبرری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث و فہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دے. ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے. الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجئے. ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS. ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے. ہر سنڈے کو صبح محترمہ امت المتین اور میری چھوٹی بہنوں کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں. الحمدللہ ہر سنڈے دوپہر کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر ہوتے ہیں. الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں درس قرآن کا سورۃ الزلزال پر اپنے درس کا آغاز کرے. جناب عمران. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالہا. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج سورہ زلزال جو قرآن مجید کا سورہ نمبر 99 ہے، سورہ نمبر 99 ہے، اس کے اوپر ہمارا درس رہے گا. تو عموماً یہ جو صورتیں ہم اب ہمارے درس میں لے رہے ہیں یہ وہ صورتیں ہیں جو ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں کو یاد ہیں، بچپن میں یاد دلائی گئیں، کیونکہ ہم ہمارے نمازوں میں ان سوروں کو اکثر دہراتے رہتے ہیں. یہ سورہ زلزال جو 99 نمبر کا سورہ ہے، اس سورے میں جملہ 8 آیات ہیں اور اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی اختلاف رائے علماء اور مفسرین میں ہے کہ یہ مکی سورہ ہے یا مدنی سورہ ہے، اور دونوں میں بھی جو رائے پائی گئی ہے وہ اپنی جگہ مستند ہے. اب ہمارے عام انسانوں کے لیے یہ بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتا کہ یہ سورہ مکے یا مدینے میں نازل ہوا. ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ اللہ کے کلام کا سورہ ہے، اور وہ علماء جو علمی اعتبار سے اس کے اوپر مباحثے کرتے ہیں یہ ان کا اپنا الگ میدان ہے. ہمارے لیے تو اس سے سبق لینا ہے، ہمارے لیے تو اس سے جو ہے نصیحتیں حاصل کرنا ہے قرآن سے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے ہمارے لیے. زلزال یہ جو لفظ ہے، جیسا ہی ہم لوگ یہ پہلی آیت اس کی سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ
یہ زلزلے کے بارے میں ہے، ارتھ کویک کے بارے میں ہے. اور ارتھ کویک وغیرہ جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ زمین کا ہل جانا کرنا. کئی بار ہم لوگ پچھلے بھی ہمارے دروس میں ایک بات کیے ہیں کہ دیکھیے اردو جو زبان ہے، دراصل اردو زبان عربی اور فارسی زبان کے بہت سارے الفاظ سے لے کر بنائی گئی زبان ہے. تو اردو کے اندر عربی کے الفاظ بہت سارے ہیں، اردو کے اندر فارسی کے بہت سارے الفاظ ہیں، ہندی کے بہت سارے الفاظ ہیں، سنسکرت کے الفاظ ہیں. یہ سب کا مکسچر بن کر ایک اردو زبان بنی ہے. تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جو لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اور اگر وہی لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں تو دونوں کے معنوں میں بہت بڑا فرق آ جاتا. فرق اس معنی میں آتا کہ عربی کے جو معنی ہیں وہ بہت گہرے ہوتے، اردو کے معنوں میں جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے اس کی ایک بہت ہی آسان مثال سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث سنی ہے کہ عورت فتنہ ہے. اب یہ جب ہم عورت فتنہ ہے اردو میں بولتے ہیں تو اس کو عموماً منفی انداز میں، نیگیٹو انداز میں عورتوں کو پیش کرتے، اور بہت ساری ہماری بہنوں کو یہ ذہن ہوتا ٹھیک ہے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول دیا ہمارے بارے میں ایسا ہے. لیکن وہ جو فتنہ اردو میں ہم لوگ جنرلی جب بات کرتے وقت فتنے کا لفظ اردو زبان میں استعمال کرتے تو اردو میں فتنہ نیگیٹو معنی میں استعمال ہوتا. فتنے کا مطلب ہم گویا اس کو فساد کے معنوں میں لیتے. عربی زبان کا فتنہ جو لفظ ہے اس کا معنی ہے امتحان، اس کا معنی فساد نہیں ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت تمہارے لیے فتنہ ہے کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مرد تیرے لیے عورت میں امتحان رکھا گیا ہے، تو اگر اس کے پاس غلط طریقے سے جائے گا تو تیری آخرت ناکام، صحیح طریقے سے جائے گا آخرت کامیاب. تو اس میں عورت کی مثال کے طور پہ مال فتنہ ہے بولے تو اس کا مطلب مال برا ہے تھوڑی ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ مال تو مال ہے، تم کس طریقے سے مال کے قریب جاتے ہیں وہ تمہارے لیے امتحان بنایا گیا ہے. تو دیکھیے اب فتنہ کا ایک لفظ بالکل الگ الگ معنی میں چلے گیا اردو اور عربی میں، اردو میں بالکل الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے تو زلزلہ عموماً ہمارے ذہنوں میں یہی ہے جو ہم لوگ اکثر سنتے رہتے کہ بھائی فلاں جگہ پہ زلزلہ آ گیا، فلاں جگہ پہ دلی میں زلزلہ آیا یا چائنا میں زلزلہ آ گیا. تو یہ جب لفظ سنتے ہم لوگ تو جب یہ سورہ پڑھتے ہم لوگ تو ذہنوں میں عموماً اچھا ٹھیک ہے بھائی زلزلے تو ہم سنے ہی ہیں، کبھی ویڈیوز بھی دیکھ لیے اس کے، تو اس قسم سے ہمارے ذہنوں میں ایک شاید نقشہ بن جاتا ہے. میں نہیں بول رہا ہوں کہ پکا ایسا ہی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اکثر ہم یہ امیجز ہمارے ذہنوں میں بنا لیتے ہیں. عربی زبان میں جو زلزلہ ہم اردو میں جس کو زلزلہ بول رہے ہیں ایکچولی یہ جو ارتھ کویکس ہے، تو آپ یوں سمجھو کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے ہچکی لتا دے گا آپ کبھی کبھار، تو ہچکی ایک چھوٹا جو جھٹکا ہوتا. یہ جو زلزلے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو سورہ زلزال میں زلزلے کی بات کی جا رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں زمین کی ایک چھوٹی سی ہچکی ہے جس میں لاکھوں کا نقصان ہو سکتا ہے، انسان کی جان مال تباہی مچا سکتی انہیں. تو ایک چھوٹی ہچکی ہے وہ. عربی زبان میں زلزلے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں زلزلہ جو یہ لفظ ہے اس کی ایک اور خاص بات بتا دیتا ہوں. ہم لوگ کئی بار عربی زبان کے بارے میں ایک چیز سنتے آئے ہیں اور سیکھتے آئے ہیں. عربی کا جو ہر لفظ ہوتا ہے اس کا جو روٹ ہوتا جس کو آپ جذر بولتے یا اس کا مادہ جو ہوتا وہ 3 حروف پر بنتا عموماً. جیسا میں اس کے پہلے بھی ایک مثال دیا کہ رب جو اللہ رب العالمین کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، رب را با لکھتے وقت، لیکن اس کا جو روٹ ہے را با کا وہ اصل را با با ہے، رب. اسی طریقے سے دوسرے جو الفاظ ہیں عربی کے ان کا جو مادہ ہوتا وہ 3 حروف پر ہوتا. یہ ایک تھم رول ہے. اللہ ماشاء اللہ آلویز ایکسیپشنز ہر چیز میں ہوتے. ایکسیپشن کا مطلب کیا ہوتا کہ اس کے علاوہ ایک آدھ، تو انگلش میں ایک رول ہے ایکسیپشنز آر ناٹ اے رول. جو چیز ایکسیپشن ہوتی وہ قانون نہیں بن سکتی، ایک آدھ کوئی گنجائش کی چیز بن جائے. تو ایسا ہی ایک گنجائش کی چیز یہ لفظ زلزال جو آپ یوز کر رہے ہیں اس کے اندر ہے. یہ واحد ان الفاظ میں سے مشہور الفاظ میں سے عربی کے جس کا مادہ 4 حرف پر بنا ہوا ہے، زالام زالام. لیکن بعض مفسرین کے نزدیک میں، بعض عربی زبان جاننے والوں کے نزدیک میں زالام زالام کا بھی جو روٹ ہے مادہ ہے وہ بھی زالا زلہ سے بنا ہوا ہے. لیکن زلزل جب استعمال ہوا تو اس کے اوپر مفسرین قرآن بتاتے کہ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے کہ زالام پھر سے وہی زالام استعمال ہو گیا.
تو ایک ہے کہ الفاظ میں حروف کے اعتبار سے اس کو عربی میں یا اردو میں بولتے ہیں تکراری، الفاظی تکرار، یعنی دوبارہ ریپیٹ ہونا، کوئی چیز ریپیٹ ہو جانا. زالام زالام ریپیٹ ہو گیا. جب یہ لفظ کو ایک ایسی چیز کے لیے استعمال کیا گیا جس سے انسانیت کو ڈرانا مقصود ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لفظ میں زالام زالام جیسا استعمال ہوا، اسی طرح زمین کی وہ حرکت بھی ایسی ہے جو رکے گی نہیں، چلتی چلی جائے گی. تو مانوی اعتبار سے بھی کنٹینیوس حرکت، بالکل بغیر رکے کے حرکت، تو یہ معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. تو زلزلہ ایک علمی اعتبار سے، اب اس کے اندر ہمارا یہ فائدہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، تو جتنا آپ اس کو گہرائی میں جائیں گے اس سے محبت بڑھے گی، تو اس کا اجر ہے ہمارے پاس انشاءاللہ. تو اس بنیاد پہ صرف علمی اعتبار سے ایک چھوٹی سی یہ بات. دوسری چیز قرآن میں دیکھیے آپ، یہی جو زالام زالام اس کا جو روٹ میں بتایا مادہ، اس سے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں. ایک ہے زلزلہ، سورہ حج کی آیت نمبر 1 میں بھی آیا، اور اللہ رب العالمین نے سورہ حج کی آیت نمبر 1 میں فرمایا وہ جو ساعہ ہے، ساعہ بولتے ہیں وہ گھڑی کو، تم کو کیا معلوم بھائی وہ کیسی گھڑی ہوں گی. تو وہ جو گھڑی ہے، وہ جو گھڑی پر جو زلزلہ آئے گا، تو وہاں پر ایک مرتبہ زلزلے کا استعمال کیا. آیت نمبر 2 میں اس کی ہولناکی بتائی، وہ زلزلے کی اللہ نے کیا ہولناکی بتائی؟ یہ بتائی کہ اگرچہ کہ لوگ شراب پیے ہوئے نہیں ہوں گے، لیکن لگے گا کہ وہ نشے کی حالت میں جھوم رہے ہیں. تو جھومنے کا لفظ کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیے آپ کہ آپ ایک سطح پر ٹھہرے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی چھوٹا بچہ جو ہے بیڈ کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے، اور آپ نے سڈنلی بیڈ شیٹ کو تھوڑا حرکت دے دی، تو وہ بچہ اپنی جگہ سے اس کا بیس ہل گیا، اس کی بنیاد ہل گئی، تو ایک دم جھٹکا کھایا ہو. اب زمین جب وہ جھٹکا دے گی تو ساری انسانیت اب وہ ٹھہرے گی کیسے انسانیت؟ تو ایسا لگے گا کہ نشے میں جھوم رہی ہے، جبکہ وہ نہیں ہوں گے نشے میں، بولے اللہ تعالیٰ. تو یہ ایک اس کے ضمن میں بولنے کا تھا. دوسرا زلزلو، یہ ایک اور لفظ آیا اس کے لیے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں استعمال ہوا. آیت نمبر 214 سورہ بقرہ کی کیا ہے کہ جب ان کے اوپر مصیبت کی گھڑی آئی تو وقت کے نبی اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو وہاں پہ وہ جو مصیبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا، وہ لفظ زلزلو، یعنی اس حد تک ہلا دیے گئے صحابہ، اتنی سخت آزمائش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ڈال دیا گیا کہ وہ لوگ آخر میں پکار اٹھے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی. تو وہاں پہ ایک جگہ استعمال ہوا. اسی طریقے سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 11 میں استعمال ہوا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا کہ اور ہم نے مومنوں کو آزمائش میں اس طرح ڈالا کہ ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. تو وہ جھنجھوڑنے کے لیے وہاں پہ زلزلو کا لفظ آیا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت کے ضمن میں؟ مومنوں کے دل، ان کے کلیجے ان کی حلق تک آ گئے تھے، بولے اتنی بڑی آزمائش میں آزما کر دیکھے ان لوگوں کو. بولے تو اللہ کا احسان ہے کہ ایسی آزمائش میں ہم کو تو کبھی نہیں ڈالے اللہ تعالیٰ، ورنہ ہم جیسے لوگ تو اللہ حفاظت کر رہے ہیں، ہم تو اسلام ہی چھوڑ دیں گے، اللہ حفاظت فرمائے. تو صحابہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کو اتنی سخت آزمائش میں ڈالے کہ اللہ گواہی دے رہے قرآن میں کہ ان کے کلیجے ان کی حلق تک آ گئے تھے، ایسی آزمائش میں ڈالے. اس کے باوجود وہ لوگ کیا کرے؟ کامیاب ہو کے نکلے اس کے اندر سے الحمدللہ. ایمان نہیں چھوڑے، اللہ پہ توکل نہیں چھوڑے، اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کے اوپر ان کا جو ایمان تھا اس میں کوئی کمی آنے نہیں دیے. یہ یقین میں تھے کہ اللہ اور رسول جو بول دیے وہ طے ہے، بچے یا مرے دونوں بھی صورتوں میں کامیابی ہے، بشرطے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑے. اور پھر زلزال کا لفظ تو پھر یہ سورہ میں استعمال ہوا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا. تو یہ تھوڑا سا اس کا ایک بنیاد وہ تھا. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اب جب کبھی ہم لوگ یہ سورہ پڑھتے تو ہمارے ذہنوں میں ایک بات آ جاتی کہ بات ہو رہی ہے اب آخرت کے متعلق، یعنی یہ کون سا دن ہوگا جب یہ سورہ زلزال کے اندر زلزلے کی بات آئی. تو عام طور پہ ہمارے بیانوں میں، ہمارے علماء کے تقریروں میں، خطابوں میں ہم سن چکے ہیں کہ بھائی قیامت کا جب دن آئیں گا تو زمین پوری ہلا دی جائیں گی، پورا ایک زلزلہ آئیں گا بہت بڑا. تو مطلب اس کا یہ ہو گیا کہ یہ آخرت کے موضوع کے اوپر یہ سورہ ہے. یہ سورہ کے اندر جو باقی کا مضمون آ رہا ہے اس کو سمجھنے کے پہلے ہم کو تھوڑا سا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سورہ نازل ہو رہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف و اکناف ایمان والوں کے علاوہ جو لوگ بسے ہوئے تھے
وہ یا تو مشرکان مکہ تھے یا یہودی تھے یا عیسائی تھے یا پھر وہ تھے جو مذہب کو مانتے ہی نہیں تھے، جس کو آپ آج کے ہمارے دور میں ایتھسٹ بولتے ہیں، آپ جس کو ناستک بولا جاتا، جو مانتے ہی نہیں کوئی معبود ہے۔ ان پوروں کی فکر کچھ نہ کچھ تو آخرت کے بارے میں تھی۔ کوئی بھی مذہب والا ہو، کہیں کا بھی ہو، آج بھی ہو اگر، تو وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے ایک آخرت کا نظریہ رکھتا۔ جیسے بعض لوگوں کا یہ نظریہ کہ ہم مر جائیں گے تو جنم پہ جنم ہوں گا، برے تھے تو کتا بن کر پیدا ہوں گے، سور بن کے پیدا ہوں گے، پھر لوگوں کی لات کھائیں گے، لٹ کھائیں گے، اور ان کے ساتھ جو ہے برا سلوک ہوگا۔ یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ جو ہم انسان کے جنم میں برے کام کرے تھے وہ اس کی سزائیں ملتی جائے گی، یہاں تک کہ 7ویں جنم تک پوری سزائیں مکمل ہو جائے گی، پھر ہماری آتما جا کے پرماتما سے مل جائے گی۔ یہ ایک آخرت کا تصور ہے۔ اب اسی طریقے سے یہودیوں کے پاس ایک تصور ہے۔ یہودیوں کا تصور آخرت کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی آخرت ایک سمجھانے کے لیے بولی گئی چیز ہے، ہو بھی سکتی وہ نہیں بھی ہو سکتی۔ پھر ان کے اندر فرقے ہیں جو بعض اس آخرت کو مانتے ہیں، بعض مانتے ہیں کہ حساب کتاب لیا جائے گا، دیا جائے گا، بعض یہ مانتے ہیں کہ بھئی جو یہودی ہے اچھے کریں یا برے کریں، ہم تو چوزن ونس ہیں، ہم کو تو مخصوص طور پہ اوپر والے نے چنا ہے، لہذا ہمارے لیے تو جنت پہ جانا طے ہے۔ پھر عیسائیوں کے پاس آئیے، ان کا ایک اپنا آخرت کا عقیدہ ہے کہ ان کے نظریے سے یہ ہے کہ جب تک تم یہ نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے لیے صلیب پر چڑھائے گئے، انہوں نے تم سب کے گناہوں کے لیے اپنی جان دے دی، تو تمہاری مغفرت نہیں ہے، تم آخرت میں کامیاب نہیں ہوگے، اور جب تم آخرت میں ٹھہرائے جاؤ گے، جن کو جنت میں ڈالا جائے گا ان کے پاس کوئی خواہشات ہی باقی نہیں رہے گی۔ اور اس نظریے سے وہ لوگ اسلام کے ماننے والوں کا اکثر مذاق اڑا کے بولتے کہ ارے یہ کیا ہے، دیکھو حوریں ہوں گی، جنت میں جو بیویاں ہوں گے، اب وہ تم لگا جنت میں جا کے وہ اتنی اچھی جگہ بھی جو ہے یہ سب کریں گے اور اللہ تمہارے دیکھیں گے، تم نہ یہ سب کر رہے ہیں۔ سو تو نوز باللہ ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے چکر کھا جاتا، تو پاگلوں کو یہ سمجھنا پڑتا ہے، ایسے بیوقوفی کے باتیں کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ تو میں یہاں پہ بھی کر رہا ہوں تو دیکھ رہی۔ اگر یہاں میاں بیوی کا رشتہ جائز ہے تو وہاں پہ میاں بیوی کا رشتہ جائز ہے، تو دونوں بھی وقت دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ اپنی کوئی مخلوق کو پیدا کر دیا اور اس کو نہیں دیکھ رہے انہیں کیا کر رہا ہے یا کیا کر رہی ہے وہ مخلوق۔ اللہ کی نظر میں تو ہر چیز ہر وقت موجود ہے۔ ہمارا امتحان ہے کہ بس جو چیز کرنا ہے کرو، جو چیز نہیں بولے وہ نہیں کرو، وہاں پہ تمہارے لیے آزادیاں رہیں گی جو تمہارے لیے یہاں پر آزادیاں نہیں تھیں۔ تو ہمارے تصور میں جس طرح جسم اور روح ایک ساتھ ہے، ہم اسی طرح آخرت میں جائیں گے، ان کا یہ نظریہ۔ یعنی یہ پوری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کا ہر ایک کے پاس ایک نظریہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آخرت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو ان کو جو سوالات آتے تھے بنیادی طور پر 3 قسم کے سوال آتے تھے۔ ایک، وہ مانتے ہی نہیں تھے اور یہ بولتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی باتیں کر رہے ہیں، کچھ سب کہانیاں ہیں، یہ چپ اچھے باتیں کر کے بہلا رہے دل۔ اور ایسا ہی آج بھی بعض لوگوں کا ماننا ہے، بعض ہمارے مسلمانوں میں جو احادیث کا انکار کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل قرآن پکارتے یا منکر حدیث جو ہوتے، ان کا ایک نظریہ ہے، اور ان کے نظریے میں یہ سب احادیث صرف بچوں کو جس طریقے سے جو ہے آپ چاکلیٹ دیتے یا ڈراتے، ارے بڈھا ہے بول کے، تو یہ صرف اسی طریقے سے جنت جہنم کی باتیں ہیں، سب کچھ وہی نہیں۔ یہ ایک نظریہ رکھنے والے لوگ اس زمانے میں بھی موجود تھے۔ دوسرا ایک نظریہ تھا کہ ہاں بھائی ہے، ہم کو حساب کتاب دینا ہے جو بھی کرے اس کا۔ تیسرا ایک نظریہ تھا، اور یہ نظریہ مکے میں بہت زیادہ تھا۔ 13 سال کفار مکہ میں جب آخرت کی بات کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آخرت کی دعوت کا پورا ٹکراؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نظریے پر کفار مکہ کے ساتھ تھا، جو ہم لوگ کئی بار بھول جاتے ہیں۔ کیا تھا ان کا نظریہ؟ کفار مکہ کا ماننا یہ تھا کہ معبود برحق تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، حساب کتاب تو صرف اللہ ہی لیں گے، لیکن اللہ کے پاس محبوب بندے تھے زمین کے اوپر جن کے ہم پیروکار ہو گئے، جن کو ہم اپنا مرشد مان لیے، جس کے ساتھ ہم ہماری زندگی لگا دیے، اور ہم کو یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم کو قیامت کے دن بچا لیں گے، حساب کتاب کے دن۔ کفار مکہ کا پورا یہی نظریہ تھا، اس کے باوجود قرآن ان کو کافر پکارا۔ وہ کبھی بھی نہیں بولے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں مانے کہ اصل دینے والی ذات اللہ کی نہیں ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں بولتے تھے کہ غریباً نواز اور بندہ نواز صرف اللہ نہیں ہے، لیکن کرتے کیا تھے؟ انہوں نے خود سے بعض اپنے زمانے کے لوگوں کو
جو نیک ہوا کرتے تھے، جس کے بارے میں ان کے ماں باپ نے ان کو بتایا، پھر ان کے ماں باپ ان کے جد امجد نے ان کو بتایا، جو کہانیاں چلتی آ رہی تھیں، ان کے بت بنا کر ان کو کعبے میں ٹھہرا لیے تھے. اور ہر دن 365 کے قریب بت تھے، تو ہر دن ایک بت کو وہ پکارتے تھے سفارشی کے طور پہ. یہ بات میں نے بول رہا ہوں، یہ بات کوئی تاریخ لکھنے والے نے نہیں لکھی، قرآن اس کے اوپر گواہی دیتے ہوئے سورہ زمر کی آیت نمبر 3، جب کبھی ان لوگوں سے کہا گیا سوائے اللہ کے کسی سے دعا نہ کرو، تو یہ کہتے ہیں ہم تو صرف ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں. دیکھیں ان کا دعویٰ کیا ہے، اور اللہ دے رہے ہیں گواہی قرآن کے اندر کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ان کو معبود سمجھ کے نہیں پکار رہے ہیں، ہم تو صرف ان کو اس لیے پکار رہے ہیں کہ یہ لوگ ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اس کفر کے لیے ان کو چھوڑ ڈالو، ان کا فیصلہ میں قیامت کے دن کروں گا. اسی طرح جب آپ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 100 اور 101 102 کے آس پاس پڑھتے ہی آیتیں 100 سے لے کے 105 کے بیچ میں اللہ نے کیا کہا کہ جب کبھی ان لوگوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، جب کبھی ان لوگوں سے کہا گیا آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو یہ کہتے ہیں ہم تو اس چیز پر کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. تو ان سے کہو کہ اگرچہ کہ ان کے باپ دادا گمراہ تھے تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کریں گے؟ تو یہ نظریات آخرت کے تھے، اور آخرت کے ان نظریات کو اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر بہت ہی زبردست طریقے سے تعلیم دی، تربیت دی، وارننگ دی. شروعات میں جو لفظ ہے اس سورے کا وہ وارننگ کے لیے عربی میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، اور انشاءاللہ اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس سورے کے اوپر آگے گفتگو کو بڑھائیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 1 اذا زلزلت الارض زلزالها. عربی زبان کے اندر ایک ہی معنی کا لفظ 2 مرتبہ ایک کے بعد ایک استعمال ہوا. اس کی وجہ عربی زبان کے ماہرین بتاتے ہیں اس پہ انسان کی توجہ دلانا. انسان میں تو لازم ہے، جس کو عربی معلوم ہے وہ لوگ تو فوری سمجھ گئے کہ کچھ بہت سیریس بات بولی جا رہی. وہی لفظ کو 2 بار زلزلت الارض زلزالها، تو یہ لفظ کو وزن دے کر اللہ نے بتایا کہ ایک بہت بڑے زلزلے سے زمین کو مکمل طور پہ ہلا کر رکھ دیا جائے گا. تو میں پھر ایک بار یاد دلا دوں کہ زلزلہ جو ہم جس کو اردو میں بول رہے ہیں، یہ زلزلہ وہ زلزلہ نہیں ہے. اس زلزلے کے لیے جو اردو میں ہم بول لیتے اس کے لیے قرآن میں 2 الگ الفاظ استعمال ہوئے. وہ 2 جو الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اس کے لیے دیکھیے وہ الفاظ ہیں راجیفہ، اور اسی طریقے سے دیکھیے آپ رجا. جو ہم جس کو زلزلہ بولتے ہیں ہماری دنیا میں جو زلزلہ آتا ہے، اس کے لیے جو قرآن الفاظ استعمال کرا وہ 2 الفاظ ہیں رجا اور رجفہ، اور یہ دونوں الفاظ پھر قیامت کے دن کے جھٹکے کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں. رجا کہتے ہیں جھنجھوڑ دینا، اذا رجت الارض رجا. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 4 ہے جس میں رجت الارض رجا، پھر وہی اذا زلزلت الارض زلزالها، یہاں پہ رجت الارض رجا بولے اللہ تعالیٰ. ایک ایسا جھٹکا، تو جھٹکے کو بولیں گے رجا. اس میں کس معنی میں اس میں سمجھایا گیا ہے کیا کہ جس طرح میں بتایا کہ بیڈ شیٹ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور ایک جھٹکے سے کوئی بیڈ شیٹ کھینچ دے تو کتنی بری طریقے سے اوپر والا گر جاتا اس کے، تو اس قسم کا جھٹکا کہ جو بھی چیز اوپر ہے وہ اپنے ٹھہراؤ سے گر جائے گی مکمل طور پہ، سلپ ہو جائے گی مکمل طور پہ. اور دوسرا لفظ ہے رجفہ، یہ قرآن مجید میں سورہ نازیات کی آیت نمبر 6 میں استعمال ہوا. اس کو رجفہ کہتے ہیں کوئی چیز کے کانپنے کو، اپنی ٹھہراؤ سے ہٹ جانا. اس کی بہت پیاری مثال دیتے ہیں کہ پانی ٹھہرا ہوا ہے، آپ نے اس میں بنڈا پھینکا تو پانی جو لہریں بناتے ہوئے ہلتا، اس قسم کے ہلنے کو. تو بنیادی طور پہ ہم جس کو زلزلہ بول لے رہے ہیں اس کے لیے یہ 2 الفاظ زیادہ موضوع ہیں بنسبت جو سورہ زلزال میں اللہ نے خاص طور پہ استعمال کیا. اور اس سورے میں جب اللہ نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، تو دیکھیے آپ یہی پھر وہی ہو گیا کہ سورہ حج کی جو آیت نمبر 1 ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، دوسری آیت کا ایک حصہ ہے کہ انسان سمجھے گا کہ نشے میں ہے سب، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. اور اس گھڑی کا جو
جھٹکا ہے, زلزلہ ہے, وہ بہت ہی خطرناک, بہت ہی عظیم جھٹکا ہے. اور اسی طریقے سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 11 میں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيد, تو یہی لفظ وہاں پہ استعمال ہوا کہ انتہائی زور سے جھنجھوڑ دینا, ایسا جھنجھوڑ دینا کہ اس کے اندر کی ہر چیز جگہ سے ہل جانا. بھائی اتنا بھینکر بھگا رہے تھے اور وہ گاڑی, میرے پورے ہتھڑیاں ہل گئے بولتے بعد وقت, اندر کا سامان ہل گیا بھائی پورا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اتنی زور سے ہلا دینا, عام ہلانا نہیں ہے, یہ ایک بالکل الگ ہلانا ہے. پھر ہم جس کو زلزلہ بول رہے ہیں اس پہ غور کریے کہ یہ کسی ایک جگہ پہ آتا تو باقی کی پوری زمین تو بچی ہوئی ہے اس سے. اب یہ جس زلزلے کی بات ہو رہی ہے اس میں 1 انچ 1 سینٹی میٹر بھی اس زمین کا بچا ہوا نہیں رہے گا, سب کا سب ہلا کر اس کے اوپر کی اندر کی ہر چیز کو مکمل طور پہ جھنجھوڑ دیا جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها, یہ جو جھنجھوڑ دینا ہے اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس سورے میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بینہ میں جو ہم لوگ آخری کی آیتیں پڑھ رہے تھے 6 سے 8 تک, اس میں ذکر کیا کہ کفار اور مشرک جو ہوں گے ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہوگا, اور جو مومنین ہوں گے ان کا ٹھکانہ جنت ہے جس میں نہریں بہ رہی ہوں گی. تو سورہ بینہ کی آخری آیتوں میں ہر انسان کی منزل بتا دی گئی, وہ جو اختتام کی منزل ہے وہ بتا دی گئی. وہ اختتام کی شروعات کیسی ہوگی اس سورے میں بتایا جا رہا. وہ تو تم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے, دونوں بھی قسم کے لوگوں کو ایک زلزلے کا سامنا تو کرنا ہے, چاہے وہ جنتی ہو یا جہنمی ہو. شروعات کیسا ہوگی, ایک زبردست زلزلے کے ساتھ اس کی شروعات ہوگی. اور پھر سورہ زلزال کی آیت نمبر 1 میں اذا جو استعمال ہوا ہے اس کی بہت خاص بات مفسرین بتاتے ہیں کہ عربی زبان میں اذا وارننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک چیز, دوسری چیز اذا اور از یہ دونوں بھی استعمال ہوتے ہیں. الف زیر زال کے اوپر جزم, از جب استعمال ہوتا تو اس کا معنی ہوتا اگر, اذا جب. تھوڑا انگلش میں سمجھنا ہے تو if I call you immediately come, when I call you immediately come. فرق ہو گیا دیکھو آپ, اگر میں بلاؤں تو فوراً آ جانا, جب میں بلاؤں فوراً آ جانا کا مطلب کیا ہو, اگر میں گنجائش ہے کہ بلایا بھی جا سکتا نہیں بھی بلایا جا سکتا, جب میں بلاؤں تو اب میں بلانے والا ہوں, تیار رہو تم, الرٹ رہو تم. تو اذا زلزلت الارض, تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ وارننگ دے کر بول رہے ہیں کہ اگر کوئی زلزلہ ایسا آ گیا تو کا نہیں ہے, مطلب یہ طے ہو چکا ہے کہ آنے والا ہے. دوسری چیز اس کے اندر دیکھیے آپ, یہ خاص اذا جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں وہ فیوچر کی کوئی بات بتانے کے لیے آتا, پاسٹ کی بات بتانے کے لیے نہیں آتا, اور از ماضی کی بات بتانے آتا, پاسٹ کی بات بتانے کے لیے آتا. تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن آپ اگر اس کو ذہن میں رکھ کے جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کے دل کے اندر, نماز کے اندر وہ احساس پیدا ہوگا کہ ایک فیوچر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ بتا رہے ہیں, اور اس میں اف کے ساتھ نہیں بتا رہے ہیں, یقین کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها, جب آئے گا وہ جھٹکا جو زمین کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا. اچھا, پھر اللہ نے آیت میں نہیں کہا کہ اللہ جب زمین کو ہلا کر رکھ دیں گے, سمجھ رہے آپ, جب اذا زلزلت الارض, جب زلزلہ آئے گا زمین ہلا دی جائے گی. اس کے اوپر بھی مفسرین بڑی پیاری بات بتایا, لوگ بولے کہ عرب زبان کے اندر, عربی زبان میں جو ماہرین ہوتے تھے, شاعری کرنے والے وغیرہ, ان کے پاس ایک انداز کلام ہوتا تھا. انداز کلام کیا ہوتا, کوئی بڑی اہمیت کی بات ہے اس کے بارے میں کچھ بولنا ہے جو انہوں کرنے والے ہیں, تو وہ بڑی اہمیت کے بات کے ساتھ اپنے نام کا ذکر کرتے تھے, میں کر دوں گا کیسا بھی. اور کوئی سامنے والے کے لیے معمولی بات ہے وہ کرنا, تو اس میں اپنا خود کا ذکر کرے بغیر وہ بات بتا دیتے تھے. اذا زلزلت الارض زلزالها میں اللہ نے اپنا ذکر, میں زمین کو ہلا دوں گا, اس لیے نہیں بولے. اللہ تعالیٰ اس کلام میں اعلان کر رہے ہیں کہ اے انسان, یہ میرے لیے بہت آسان بات ہے کہ زمین کو ہلا کے رکھ دوں پوری, میرے کو میرا نام لانے کی بہت چھوٹی چیز ہے میرے لیے, بول رہے اللہ تعالیٰ. ہم سب کے لیے تو بہت بڑی تباہی ہے وہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی ہے, کیسا بھی تیار رہو تم لوگ اس کے لیے, اور ایسا کرنا میرے لیے تو بہت آسان ہے, بول رہے اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے شان کے مطابق اس عمل میں اپنے نام کو استعمال کرنا تھا گوارا نہیں کیا. یہ تو اتنا آسان ہے اللہ کے لیے کر دینا.
تو اب جب پڑھیں تو یہ بھی یاد رکھیے کہ جس چیز کو اتنی بڑی ہم آخرت کے دن کی چیز سمجھتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں تو اے انسان تیری تباہی کا یہ جو معاملہ ہونے والا ہے زلزلے کا، یہ میرے لیے بڑی آسان چیز ہے، یہ تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں میرے لیے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور زلزلت الارض زلزالہا 2 مرتبہ اس لیے کہ شدت بتانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ اچھا، پھر اس میں زلزالہا، اس کے اندر بڑا پیارا مفسرین نے ذکر کیا، اذا زلزلت الارض زلزالن بول سکتے تھے، عربک گرامر کے حساب سے زلزالن زیادہ بیٹر ہوتا تھا اس اسٹیٹمنٹ میں، لیکن اللہ نے زلزالہا کہا تو وہ لوگ بتائے کہ اللہ تعالیٰ یہ کلام میں ہا کیوں لایا آخری میں؟ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی چھوٹی چیز ہے لیکن معنوں کی گہرائی سمجھو آپ۔ انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا بولے؟ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56، 51واں سورہ سورہ زاریات آیت نمبر 56، کیا بولے؟ ہم نے انسان اور جن کو نہیں پیدا کیا، انسان اور جن کو ہم نے نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ کوئی دو رائے ہے اس کے اندر؟ عربی زبان میں وہ جو ہا آیا وہ زمین کا مقصد پیدائش بتانے کو آیا۔ ہم نے زمین کو پیدا ہی کیا تاکہ زلزلہ آئے۔ میری پیدائش کا مقصد عبادت، زمین کی پیدائش کا مقصد وہ زلزلہ ہے۔ The very purpose of the creation of the earth is that catastrophic shaking, that catastrophic earthquake، وہ جو تباہ کر دینے والا جھٹکا ہے، زمین وہی مقصد سے، اصل وہ مقصد پہ پیدا کی گئی ہے، اسی کے لیے گردش کر رہی، اسی کے لیے گھوم رہی، بس انتظار میں ہے کہ وہ کب ہو۔ تو اس مقصد زلزالہا، وہ ہا آیا اس لیے کہ انسانوں تم کیا سمجھ رہے ہیں زمین تمہارے کو ایک گھر بنانے کے لیے دی گئی تھی؟ تم کیا سمجھ رہے ہیں تمہاری آوارہ گردی کے لیے دی گئی تھی؟ تم کیا سمجھ رہے ہیں کہ تمہاری شان و شوکت بگاڑنے کے لیے دی گئی تھی، تمہارے یہ محل بنانے کے لیے دی گئی تھی؟ نہیں نہیں نہیں، اس کا مقصد ہے، زمین کا مقصد ہے حیات پورا وہ زلزلہ ہے جس دن جھنجھوڑ دی جائے گی وہ۔ اور اس کا ایک اور معنی بتایا جا تاکہ جو آخری چیز کا ذکر ہونے کا ہے اس میں ہا کو استعمال عرب کرتے تھے اکثر کہ ایک چیز بتا رہے ہیں یہ ہوں گا، وہ جو آخری وہ فائنل جو ہونے والا ہے اس کے ساتھ، تو گویا زمین کے کئی چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتائیں لیکن وہ جو آخری مرحلہ ہے زمین کا وہ یہی مرحلہ ہے، اس کے بغیر زمین سانس لینے والی نہیں ہے۔ گویا انہیں انتظار کر رہی کہ وہ کب آئے گا جس کی وجہ سے میں پیدا کی گئی۔ اچھا وہ کیوں ہوگا آگے کی آیتوں میں سمجھ میں آتا ہوں۔ اس کے بعد اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا۔ اخرج، آپ لوگ یہ لفظ جو ہے کئی بار آڈیٹوریمز میں یا تھیٹرز میں دیکھیں گے ایگزٹ کے پاس خروج لکھا ہوا رہتا، ویسے ہی جو لوگ مڈل ایسٹ وغیرہ میں کام کرنے کو جاتے ہیں، بھائی میرے کو خروج کر دیا لوگ بولتے ہیں، خروج کا اسٹیمپ مارے، خروج مانے ایگزٹ۔ تو عربی زبان میں جو خراجہ جو لفظ ہے، خراجہ اصل میں اس کا جو اصل معنی ہے لنگوسٹیکلی وہ معنی ہے کہ کوئی چیز کہیں پر ہے تو اس کو اس جگہ سے پوری طریقے سے نکال کے کسی اور چیز کے سامنے رکھ دینا۔ خالی نکالنا نہیں ہے، خالی ڈھکیل کے باہر کر دینا نہیں ہے، کوئی چیز کہیں پر ہے، موجود ہے، اس کو مکمل طریقے سے وہاں سے نکالنا، طاقت لگا کے نکالنا، انہیں خود سے نکلے نہ نکلنے پوری زور سے نکالنا، پوری طریقے سے نکالنا اور کسی اور چیز کے سامنے رکھ دینا اس کو لے کے آ کے۔ تو کس کے سامنے رکھے جائیں گے ہم لوگ؟ کسی چیز کو کھینچ کر اس طرح نکالنا کہ وہ مکمل خارج ہو جائے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کسی چیز کو کہیں سے کھینچ کر نکالنا اور کسی اور کے سامنے رکھ دینا۔ ایک اور لفظ آتا ہو کسی چیز کے سامنے رکھ دینے کے لیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ شعراء کی آیت نمبر 91 میں برزت الجحیم بولے، برزت الجحیم، جب جہنم ان کے سامنے رکھ دی جائے گی، تو جہنم ان کے سامنے رکھ دی جائے گی تو دیکھیں اب رکھنے کے لیے دو الگ استعمال، یہاں برزت آیا جہنم کے لیے، برزت مانے اس کو کھینچ کے کر کے لا کے نہیں رکھے کسی کے سامنے، کہیں تھی لا کے ایسا رکھے کہ سب دیکھ سک رہے اس کو، لیکن یہ جو زلزلہ ہے اس میں کھینچ کے پورے چیزوں کو نکال کے اب رکھ دے گی لا کے سامنے، سب نکل یہاں سے بول کے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اسخال یہ جو لفظ ہے دیکھیے آگے آئیں گا مسخال بول کے، پھر وہی اس میں سخل عربی زبان میں کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیے آپ عربی زبان میں سخل، سا خاف لام اس کا روٹ ہے،
सिखल अरबी जुबान में असल बोलते हैं आपके घर के अंदर जो सामान रहता उसको सिखल बोलते हैं. मैं हमारे घर में फ्रिज है, फैन है, एसी है, वाटर कूलर है, जो भी है, बेड है, अलमीरा है, जो भी चीजें हैं, जो कुछ आपके घर के अंदर रहता उसको क्या बोलते हैं. अब इन्हें खारिज क्या क्या कर रही, ये जमीन गोया घर है, जो कुछ है सब निकाल के फेंक देंगी बाहर. ऐसा झटका पड़ेगा वो, जो कुछ ऐसा किसी इंसान को हिलाया गया कि उसके पूरे अंदर का सामान उसके मुंह से बाहर निकल गया. बोलो, हर चीज को निकाल देंगे जमीन अपने बाहर. और जमीन के लिए ये अल्लाह ताला इसखाल ये जो लफ्ज इस्तेमाल करे, फिर मुफस्सिरीन उसकी बड़ी प्यारी खूबी अल्लाह के कलाम की बताते कि वजह क्या है. वह अखरजतिल अर्दो, ये क्यों करी जमीन, ऐसा क्यों करी, तो उसके वजूहात बताते. अच्छा मान लीजिए कि घर का आपका सामान जो घर के अंदर रहता, आप आज घर को वापस गए तक पूरा सामान बाहर पड़ा हुआ है, हर चीज आ गई बाहर. आपके सर्टिफिकेट्स आ गए, आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए, आपके कपड़े आ गए. अब आप घर को पहुंच के एकदम देखते आपकी कैफियत क्या होगी. अब इन स्टेट ऑफ शॉक है. अब आप, अरे ये क्या है, अंदर की बाहर का आ गई पूरी. ये याद रख लीजिए कैफियत को. जमीन क्या कर रही, हर चीज अंदर की निकाल दे रही. तो उसकी मुफस्सिरीन वजह बताते, जितने खजाने हैं जमीन के अंदर वह सब के सब निकाल देगी. इंसान किससे पैदा किया गया, मट्टी का है, जमीन की मट्टी है. इंसान जो कुछ जमीन पे इस्तेमाल कर रहा वो कहां मिलता. तो सब कुछ इंसानों के साथ निकाल दिया जाएगा. और ताकि अब इंसान देखकर ताज्जुब करे, क्या मैं इसके लिए कत्लो गारतगिरी करता था आपस में. यही वो चीजें हैं जिसके लिए मैं सारी जिंदगी लगा दिया. क्या यही वो चीजें हैं जिसके लिए मैं अपने रिश्ते तोड़ लिया एक दूसरे से. यही है वो. अब इस तरह निकल गए वो बाहर कि उनकी कोई कदर कीमत ही नहीं बची. अब समझ रहे ना. आपको एक एग्जांपल बताता हूं. गुजरात में एक बहुत बड़ा जलजला आया था. मैं मेरे कॉलेज टाइम की बात कर रहा हूं, अराउंड 95 के आसपास की बात कर रहा हूं मैं, या उसके आगे पीछे कुछ. तो अभी तक अच्छा याद है, जब तो ऐसे न्यूज़ चैनल्स इतने ज़्यादा नहीं थे, प्राइवेट चैनल्स वगैरह. उस वक्त पे दूरदर्शन वगैरह बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता था और सेंसिबल न्यूज़ आती थी, यानी वाकई खबरें आती थी, जिसको खबरें बोल सकते हैं आप. तो उसमें बताया था कि सूरत के एक इलाके में एक बाज़ार था, जैसा हमारे एबिट्स बाज़ार है. तो ऐसे बाज़ार जो होते जहाँ पे ज्वेलरी के शॉप्स होते पूरे. और आपको तो मालूम है कि गुजरात मशहूर है हीरों के लिए, हीरों के कारोबार के लिए. अभी तो दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस मतलब खलाने बोल रहा हूँ मैं, जगह के एतबार से दुनिया में सबसे बड़ा ऑफिस पेंटागन का माना जाता है, जो अमेरिका का डिफेंस का ऑफिस है वॉशिंगटन में. लेकिन अब उससे बड़ा जो है माशाल्लाह एक ऑफिशियल सेटअप जो है गुजरात में हुआ, जिसमें पूरा हीरों का काम होगा और हीरों की दुकानें होंगी उसके अंदर. तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑफिस प्लेस गुजरात में, सूरत में रहेगा. तो वो उस ज़माने की बात बता रहा हूँ. तो उस वक्त अच्छा याद है, जो मेरे जहन में अभी तक वो इमेजेस बैठे हुए हैं. जब वो जलजला आया तो जौहरियों की वो दुकानें कोलैप्स हुई, जौहरिया मर गए और उनके हीरे रोड के ऊपर पड़े हुए थे. अब ये तो एक छोटा, बिल्कुल जिसको मैं बोला कि एक हिचकी ली थी होंगी जमीन, वो छोटी सी. अब ये तो वो जलजला है कि जमीन जो कुछ इखराज, खुरूज बोल रहे हैं ना अल्लाह ताला, आप समझ गए ना माने खुरूज के क्या है. देखिए जब वो माने समझ में आ रहा, तब जो कुछ उसके अंदर है वो निकाल देंगे उन्हें बाहर. और यही करने के लिए पैदा की गई थी उन्हें. जो कुछ सोने के पहाड़, जो चीजें हैं जिसके लिए इंसान सारी जिंदगी मेहनत करा, रिश्ते तोड़ लिया, अल्लाह रसूल को भूल गया, नाफरमानियां किया, हर चीज किया, वो सब कुछ निकाल दिया गया उसमें से बाहर. अब दूसरा मंजर देखो आप क्या हो रहा. आप घर को गए, घर की चीजें बाहर पड़ी हुई हैं. वह अखरजतिल अर्दु असखाल, कहीं को बोल रहे हैं सिखल, घर के अंदर की चीजें.
گھر کیا کرا مگر باہر پھینک دیا نکال کے لوگوں کو. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. گھر کو گیا, گھر پورا سامان آپ کا باہر پھینک دیا. ارے گھر کیا ہو گیا تیرے کو؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ, انسان بول اٹھے گا, مَا لَهَا, کیا ہو گیا زمین تیرے کو؟ کیا کر رہی تو یہ؟ سمجھے آپ؟ یہ کیوں بولے گا انسان؟ ایک تو جو کچھ دیکھ رہا وہ دیکھ کے بولیں گا یہ ہو رہا کیا آخر. دوسرا انہیں وہ چیزیں نکال کے پھینک رہی جو انسان ساری زندگی سب سے چھپا کے رکھتا تھا, اس کے برے اعمال. جو کچھ انہیں چھپا رہا تھا نکال رہی پھینکتے جا رہی, نکال رہی پھینکتے جا رہی. اب کوئی چیزیں ہیں جیب میں چھپا کے رکھو, بلکہ آپ کے بچے کو دیے, ارے انہوں آ رہے ذرا چھپا لے کے رکھو, ان کے سامنے جو نکال کے پھینکتے جا رہا وہ, اب کیا حالت ہو جاتی ہے آپ کی؟ تو انسان تو برے اعمال کرا ہی دوسروں سے چھپا کے, اور یہ سوچا کہ چھپ گئے وہ چیزیں, اور آرام سے زمین پہ تھا انہیں, اور جس زمین پہ آرام سے وہ کام کر رہا تھا اب وہ زمین پورے کے پورے نکال کے پھینکنا شروع کر رہی, کوئی چیز چھوڑ رہی نہیں اس کے اندر انہیں. اور سکل کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ اور ایک عربی میں معلوم ہے, ٹینجیبل انٹینجیبل بولتے ہیں. بولا گا ٹینجیبل انٹینجیبل کس کو بولتے ہیں؟ ٹینجیبل جس کو آپ چھو کر محسوس کر سکتے, فزیکل اس میں رہتے لوگ. انٹینجیبل محسوس نہیں کر سکتے. جتنے چیزیں آج آپ کے انٹینجیبل ہے وہ ٹینجیبل ہو جانے والے ہو. اعمال انٹینجیبل ہے, میری نیکی برائی کوئی شکل میں نہیں ہے, وہ کس شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو دفن کر رہے ہیں زمین میں نہیں معلوم ہے میرے کو. اس دن زمین اس کو پورا نکال کے پھینکیں گی, وہ عمل نکل گئیں گے باہر. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, انسان خول کس کو بولتے ہیں عربی میں؟ خالا یا خولا, یہ تو بہت عام ترجمہ کر دیا اپن. خالا خولا جنرلی بولتے ہیں ایسی چیز کو جو انسان بڑی موتابری میں یا بڑی بورانی میں بولتے چلے آتا. یا تو موتابری میں بہت بولتا اس کو, جس کو آپ بوسٹنگ بولتے ہیں. بھائی میں معلوم وہاں 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 یہ کرا یہ کرا یہ کرا یہ ایسا یہ ایسا, یہ ایک بوسٹنگ کی کیفیت ہے. وہ مشہور جوک ہے نا, باہر سے ایک دوست لا کے دوست کو گھڑی دیا, اب جام میں, ارے بھائی گھڑی اچھی چل رہی نا, الحمدللہ بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ارے کیا ڈھونڈ کے لایا تھا, ارے بھائی اگلی بار ملتے. پھر اگلی بار ملے, ارے میاں اینا وینا صاف ہے نا, اسکریچ تو نہیں آیا نا. آخری میں دوسرے دوست کی منہ پہ اٹھا کے پھینکا, کیا ہے رے, گھڑی دے کے جہاں بنے وہاں عزت نکالتے جا رہا, الگ الگ طریقوں سے بول رہا. یہ قول ہے, قول الگ الگ طریقوں سے موقع بنا کے ذکر کرتے جانا. وقال الانسان ما لها, موقع بنا بنا کے چیخ ماریں گا اس دن, کیونکہ ہر تھوڑی دیر میں ایک نئی چیز دکھتے جا رہی اس کو. ارے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا, ارے یہ بھی, ارے یہ بھی, کیا کر رہی تو, کیا کر رہی تو, اس کی پوران کیوں گی. وقال الانسان, اللہ اکبر. سورہ رحمان کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی مثقال کا لفظ استعمال کرے, سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ, ان قریب اے زمین کے دو جوڑیوں ہم تم سے بہت جلد حساب لینے والے ہیں. دو جوڑی کس کو بولے اللہ تعالیٰ وہاں پہ؟ انسانوں کو اور جنوں کو بولے. پھر وہی لفظ آیا دیکھیے, ثقلان. ثقل کس کو بول رہے ہیں؟ گھر کے اندر رہنے والی چیز. زمین پر انسان تو اور جنوں کو بسایا تھا میں, بہت جلد یہ نے پھینکنے والی ہے تم لوگوں کو نکال کے, اور ہم حساب لے لیں گے تم سے اس کے بعد بہت جلدی. اچھا, وقال الانسان, اب اس کے اندر بڑی پیاری بات بتائے علماء. انسان کیوں بولے اللہ تعالیٰ؟ فرد بھی بول سکتے تھے, نفس بھی بول سکتے تھے, لیکن فرد اور نفس استعمال نہیں کرے اللہ تعالیٰ. کلو نفس, آل عمران کی آیت نمبر 25 185 ہر نفس کو, اس کا ترجمہ پر مگر کیا کر رہے ہیں؟ ہر انسان کو. غلط ہے ترجمہ. ہر فرد کو غلط ہے ترجمہ, نہیں ہے. سورہ مریم کی ایک آیت ہے, آیت نمبر 80 ہے, وہاں پہ تم لوگ فردن میرے سے ملاقات کریں گے. بولے فرد, بولے تو ایک فرد, افراد, فرد سنگولر, ایک ایک آئیں گے.
یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وقال الانسان کے قال الفردو کہیں کو نہیں بول رہے ہیں یا قال النفسو کہیں کو نہیں بول رہے ہیں, تو اس کی وجہ بتائی گئی. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا کلام ہے. ہم یوں ہی یہ سورہ پڑھ کے نکل جاتے ہیں. ایک تو خال سمجھ گئے بورانی میں بار بار ایک چیز پوچھتے چلے آنا, تو یہ تو بورانگی میں آ ہی گیا, انہیں سوال کر رہی زمین کو کیا ہو رہا کیا ہو رہا کیا ہو رہا کیا ہو رہا. انسان کا لفظ کہیں کو لے معلوم ہے, انسان کا روٹ نسی سے ہے. نسی مانے بھول جانا. وہ لفظ کیوں لائے معلوم ہے, تو جب سے پیدا ہو کے مرا تیرے کو بار بار میں نبیوں کو بھیجا کے بولتے گیا کہ تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے, تو بھولتے گیا دن کو. یہ وقت تیرے پر جو آنے والا ہے بار بار میں یاد دلایا, میری کتابیں بھیج کے یاد دلایا, نبیوں کو بھیجا کے یاد دلایا, داعیوں کو بھیجا کے یاد دلایا, لیکن تو کیا کرتے گیا, یہ لفظ کو یہ وقت کو بھولتے گیا تو اپنے. وقال الانسان کس سے کلام ہو رہا, ایسی مخلوق سے جو بار بار بھول جاتا. دیکھیں یہی نسو کا لفظ کہاں پہ آیا, سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 19 میں استعمال ہوا, اور بہت سخت آیت ہے یہ. سورہ حشر کی آیت نمبر 19, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. بولے اللہ تعالیٰ اللہ اکبر. تم لوگ الذین بھی دیکھو لوگوں کو آتا نا, وقال الانسان کی بجائے وقال الذین بھی آ سکتا تھا, انسان آیا. وقال الناس بھی آ سکتا تھا, انسان آیا. الناس کہیں کو نہیں آیا. الناس گروپ آف ہیومن بینگز کو بولتے تھے. انسان ایک ایک کا ذکر کر رہے ہیں, تم پورے کے پورے ایسی ہے, ایک ایک تم بھول گئے, تم کو بولا گیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے تم لوگوں کے ساتھ. وقال الانسان, اور وہ آیت کیا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 19, ولا تکونوا کالذین, اور ہرگز مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح, نسوا اللہ جو اللہ کو بھول گئے. نسی مانے بھول جانا. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, اس کی سزا کیا دیا, بول رہے ہیں فانساہم انفسہم, تو میں خود ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا. کیسا بھول گئے انہوں اپنے آپ سے اپنے آپ کو, غیر انسانی حرکتیں کرنا شروع کر دیا. مثلا کئی ایسے آپ کو انسان مل جائیں گے جس کو اللہ تعالیٰ اچھی خاصی اشرف المخلوقات بنائے, لیکن انہوں کتے کی جیسی صورت پلاسٹک سرجری کرا کے بنا لے رہے اپنی, کوئی بلی کی جیسی بنا لے رہا. زندگی کا پورا عمل کیا ہو گیا اس کا, میں تو تیرے کو خلقنا الانسان فی احسن تقویم, لیکن تو ثم رددناہ اسفل سافلین, تو کیا کرا اپنے آپ کو سفلی بنا لیا. سفلی عمل بولتے نا, گھٹیا ایک دم گرا ہوا. میں تو تیرے کو بہترین بنانا چاہ رہا تھا, تو کیا کر لیا خود کو. یہ کہو کیوں ہوا یہ, تو اللہ کو بھولا. اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ دیکھ یہ دن آنے والا ہے, ہر چیز تیری یہ زمین نکال کے پھینک دینے والی ہے. تو اسپیس میں تو جا کے کچھ بھی نہیں کر رہا, اور اسپیس میں کر بھی لیا تو اللہ کی قدرت کے باہر نہیں ہے. تو ہر چیز زمین نکال کے پھینکے گی تیری. پھر سورہ یاسین کی آیت نمبر 52, قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. گھبرا کر کہیں گے ہائے یہ کس نے ہم کو ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا. اخرجت الارض, وہ جس دن آئے گا کہ ہر چیز نکال کر پھینکی جائے گی. انسان کیا بول رہا, کون ہمارے کو ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا بول رہا. خوابگاہ سے اٹھا دیا کا مطلب ہم کو تو بتایا گیا کہ عذاب خبر ہوتا بول گئے, پھر انہوں تو نیند بول رہے ہیں. یہ کیا ماجرا ہوں گا. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب خبر بہت سخت, عذاب خبر خطرناک چیز ہے, دعائیں مانگو بولے عذاب خبر سے اللہ محفوظ رکھیے بول کے. مگر یہاں جس دن زلزلہ آ جا رہا ہے تو وہ عذاب خبر کی حالت سے اٹھ کے بول رہے ہیں ہماری خوابگاہ سے کون اٹھا دیا ہمارے کو. اس کی تفسیر بتاتے ہوئے علماء بول رہے ہیں عذاب خبر ان کو اچھی نیند کا خواب دکھیں گا وہ زلزلے کے مقابلے میں جو اس دن آنے والا ہے. وہ سکون کی نیند دکھیں گے جو عذاب خبر کی کیفیت میں تھے وہ لوگ. اور یہ صرف کس کے ساتھ ہونے والا ہے, یہ کون بولنے والے ہیں, مسلمان نے بولنے والا ہے. مسلمان تو ایمان لا لیا تھا, صحابہ نبیاں تو ایمان لا لیے تھے. یہ انہوں نے یہ کیفیت کون ظاہر کریں گے, کون ہے جو ہمارے کو خوابگاہوں سے اٹھایا, وہ جس کے اوپر عذاب خبر جاری تھا. ان کو وہ عذاب خبر نیند کی حالت اور سکون کا خواب دکھیں گا, اتنا بھینکر جھٹکا رہیں گا. وہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا,
کیا ہو گیا زمین تجھے آخر یہ؟ اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ ھذا ما وعد الرحمن، یہ وعدہ ہے الرحمن کا، وصدق المرسلون، اور میرے نبیوں نے سچ کہا تھا تم لوگوں سے کہ یہ ہونے والا ہے تم لوگوں کے ساتھ۔ اچھا، یوم ایزن، اب نیکسٹ آیت کیسے شروع ہو رہی؟ یوم ایزن، یوم بول سکتے تھے الیوم اکملت لکم دینکم، یوم ایزن، اب مخصوص کرے اس دن کو، ایک ایسا دن کہ ایسا دن اور کون سا بھی نہیں ہوں گا، ایسا نہ دن کبھی پہلے آیا نہ ایسا دن کبھی بعد میں آئے گا۔ یوم ایزن تحدث اخبارہا، کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وقال الانسان، انسان بولے گا کیا ہو گیا آج؟ یوم ایزن تحدث، یوم ایزن، انسان وہ جو دن رہے گا چیخا مار مار کے یہ بولیں گا یہ وہ دن ہے، یہ ایک دن ایسا ہے، ایسا نہ پہلے کبھی دن آیا نہ اب کبھی پھر آئے گا قیامت تک، یہ وہ دن ہے۔ تو حدث اخبارہا، اب جو لفظ حدیث آیا یہاں پہ، یہ اتنے پرفیکٹ معنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پیارا لفظ استعمال کرے۔ حدیث کے بنیادی طور پہ 3 معنی ہیں، ایسی بات یا ایسی چیز جو پہلے بالکل نہیں معلوم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمارے لیے ایسی تعلیم ہے جو انسان کو پہلے نہیں معلوم تھی، حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے وہ بات بتائی جو ہم کو نہیں معلوم تھی پہلے صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک معنی آ گیا۔ دوسرا، جو پہلے کہی گئی تھی لیکن کوئی اسے بالکل طور پہ بھول گیا، بولے تھے لیکن بھول گیا، ارے بولے تھے کیا، یہ بولے تھے آپ، ایسا ہوتا نا کئی بار، میں تم کو بولا تھا میاں، ارے بولے تھے بھائی، سمجھ رہے؟ تو ایسی بات جو بولی گئی تھی مگر بھول گئے۔ تیسرا معنی، جب وہ بتائی جائے تو اس کو ایسے لگے جیسے پہلی بار کہی جا رہی ہو، جو دوسرے معنی میں ارے بولے تھے، ارے ہو یاد آیا جی، اب بولے تھے، ہو جب تم بولے تھے نہیں تو یاد کر لیا تھوڑا۔ تیسرا، بولے تھے یاد ہی نہیں ابھی تم بولے تھے۔ یہ تینوں بھی کیفیتوں کو عربی میں حدیث بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ یوم ایزن، یہ وہ دن ہے، تحدث، بیان کر دیے گی زمین، کیا بیان کر دے گی؟ وہ بات جو تم کو پہلے نہیں معلوم تھی۔ زمین کے اندر کتنے خزانے معلوم تھے پہلے، کتنے ایسے گناہ ہوں گے جو ہم کر کے بھول گئے، وہ بھی نکال کے لیں گے انہیں، دیکھ کے انہیں بولیں گے ارے یہ میں کب کرا، ارے کرا تو حدث ہو، وہ یہ ایسا دن ہوگا، ایسا دن پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، ایسا دن اب کبھی اس کے بعد آنے والا نہیں ہے۔ پھر یوم ایزن، ایسا دن، تحدث، بیان ہو جائے گا۔ کیا کیا بیان ہو جائے گا؟ وہ جو تیرے کو نہیں معلوم، کتنے خزانے زمین میں نہیں معلوم تھا وہ بیان ہو گئے، کتنے مردے اٹھ کے کھڑے ہو گئے معلوم ہے، کتنے انسان زندہ تھے پورے ٹھہر گئے اٹھ کے، وہ چیزیں میں بھول گیا وہ بھی آ گئے، وہ چیزیں جو دیکھنے کے بعد یاد آئیں گے ارے واہ یہ بھی کرا تھا کیا میں۔ تحدث اخبارہا، اب دیکھیے یہاں پہ خبر کا لفظ استعمال ہوا، اخبار، خبر کا لفظ استعمال ہوا۔ خبر کے لفظ کے جو ہے بڑے پیارے معنی ہیں۔ نبا عربی زبان میں یہ بھی لفظ ہے، سورہ نبا سورہ نمبر 78، وہی لفظ نبی ہے۔ نبا جب لفظ آتا تو اس کے دیکھیے آپ معنی کیا ہیں، ایسے معلومات کو کہتے ہیں جو پہلے کبھی بھی نہیں معلوم تھے۔ نبا، نبی وہ باتیں بتاتے جو انسان کو پہلے کبھی بھی نہیں معلوم تھے۔ خبر، ایسی باتیں جو معلوم تھی بھول گیا تھا، سمجھ میں آ رہا؟ معلوم تھی بھول گیا تھا، یا ایسی باتیں جو معلوم تو تھے، اندازے تھے اس کے بارے میں کچھ، لیکن پوری طریقے سے اس کا علم نہیں تھا اس کو۔ مثال کے طور پہ اب ہم سب کو معلوم ہے بھائی انڈیا پاکستان کا میچ ہونے والا ہے احمد آباد میں، لیکن کیسا ہوگا، بیٹنگ کون پہلے کریں گے، بولنگ پہلے کون کریں گے، میچ جیتیں گے کون، یہ معلوم ہے۔ جب وہ ہونے کے بعد بولا جائے گا وہ خبر ہوگی آپ کے واسطے،
لیکن اس کے بارے میں تھوڑے بہت معلومات تو ہے ابھی سے ہمارے کو کہ بھائی ایک ورلڈ کپ ہونے والا ہے, ورلڈ کپ میں انڈیا اور پاکستان کا احمد آباد کے اسٹیڈیم میں میچ ہونے والا ہے, اتنا تو معلومات ہو گئے. اب خبر کب بنیں گی وہ جب پورا ہو جائیں گا تو اس کی خبر بنیں گی جا کے, برابر. اخبار سب کچھ ہو گیا, تم لوگ جو کرنا تھا کر لیا تم لوگ, اب تم لوگ کی خبر نکل کے آئی باہر. اب جب دیکھیں گے یومئذ تحدث, دیکھیں دونوں بھی الفاظ کتنے وزن کے ساتھ استعمال ہوئے. انسان بھول گیا, انسان کا لفظ استعمال ہو گیا بھولنے والی چیز کا. دیکھو ہم لا رہے پوری چیزیں. تحدث اخبارہا اور اخبارہا تحدث, یہ دونوں الفاظ میں بیان ہوتا. اب یہ بیان کون کریں گے؟ زمین خود کریں گی, تمہارے اعضا بات کریں گے, ہمارے اعضا بات کریں گے. اچھا, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث. اب انہیں بیان کر رہی ہے آپ کو, تحدث اخبارہا, یہ خبر سن, یہ خبر. اب پوری ہو گئی چیز, اب کچھ بچا ہوا ہونا ہے نہیں زمین کے اوپر, دی اینڈ ہو گیا پورا. اب ہمارے کو معلوم تھا ایسا آ رہے, یہ کرے تو یہ ہوتا, یہ. اب وہ پوری چیزیں ہم نے کھل کھل کے بیان کرنا شروع کر دی. زبان دے دی جائیں گی بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے اوپر دو رائے ہے علمی اعتبار سے. ایک, یا تو انہیں ہر شخص کو بولتے جائے گی تو کیا کرا, اور دوسروں کو سنیا جیسا بولیں گی. دوسری, انہیں سب کچھ بیان کرے گی اپنے رب سے. اذا زلزلت الارض واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان یومئذ تحدث بأن ربک اوحی لها. کیسا بیان کریں گی؟ بأن, یہ آسان ہو گیا, بے شک. ربک اوحی لها, اس کے رب اس کو وحی کر دیں گے. اب یہاں وحی کا معنی, ہمارے پاس وحی کا معنی جبرائیل علیہ السلام کوئی پیغام لانا. عربی زبان میں وحی جو لفظ ہوتا, یہ اصل میں اس کے زبانی اعتبار سے معنی ہوتے کسی کو بھی اشارتاً کوئی اشارہ دینا جس سے کہ انہیں پوری بات سمجھ جائے کہ کیا بولا جا رہا. بھائی مان لیجئے کہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ والے ہیں, سی آئی ڈی والے ہیں, کوئی ایک چیز کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, وہاں وہ لگا کھل کے ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے, کوئی ان کو پہچانتا نہیں اس میں سے انٹیلیجنس کا کون ہے, سی آئی ڈی کا کون ہے. دو آفیسر ٹھہرے ہوئے ہیں, وہ لگا پہلے سے ایک کوڈ بنا لیے, یہ کرتے سمجھ جانا کہ میں یہ بول رہا ہوں. وہ اشارے میں انہوں پوری بات سمجھ گئے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ وہی جو لفظ استعمال کرے, وہی ایک تو قرآن کی وہی ہے سب سے افضل درجے کی, افضل مرتبے کی, اس سے پیاری کوئی وہی نہیں ہو سکتی. یہ ایک وہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وہی کا لفظ اور دوسرے معنوں میں بھی استعمال کرے. جیسے ایگزامپل سورہ انعام کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرمائے, ہم نے ہر نبی کے دشمن انسانوں اور شیطانوں میں سے مقرر کیے بولے, اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو وحی کر لیتے تھے بولے. تو وہی معنی اشارے کر لینا, یعنی کوئی ایک طریقہ جس سے ایک دوسرے کی مدد کر کے نبیوں کی مخالفت کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 121, جو شیاطین ہیں یہ اپنے ساتھیوں کو انسانوں میں سے وحی کر کے ورغلاتے ہیں دوسروں کے خلاف. وہاں پہ بھی وحی کا لفظ آیا قرآن میں. سورہ نحل کی آیت نمبر 68, ہم جو شہد کے مکھیاں ہیں ان کو ان کا راستہ وحی کرتے ہیں بولے. ان کو ان کا راستہ وحی کہیں کو کرتے ہیں, اس لیے کہ جب شہد کی مکھی کوئی پھول پہ جا کے شہد چوستی, وہ پھول پہ کا شہد جب تک ختم نہیں ہو گیا, آج چوسنے کو گئی پورا ختم نہیں ہوا, گھر کو واپس آتی انہیں اپنے, پھر دوسرے دن وہی پھول پہ جا رہی انہیں. اب یہ راستہ کون بتایا اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے میں وہی کرا اس کو وہ راستہ. تو یہاں پہ تو ابھی لازم ہے یہ وہی تو وہ نہیں ہوگی جو جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے. تو اس کا مطلب وہی کا کیا ہو گیا؟ اشارہ, اور ایسا اشارہ جس میں مرضی شامل ہو اللہ تعالیٰ کی. ایک ہوتا ہے انسٹرکشن, کلاس روم میں میں بچے کو بول رہا ہوں جاؤ پانی پی کے آؤ بول رہا ہوں, تو بچہ ہو سکتا پیاس لگ رہی نہیں اس کو, میرے بولنے پہ انہیں اٹھ کے گیا, رضامندی نہیں بھی ہے تو گیا, انہیں ٹیچر بول دیا میرے بول کے. ایک بچہ پوچھا میرے کو میں پانی پی لوں کیا, ہاں پی کے آؤ بولا, تو میں میری رضامندی دے دیا اس کو پی کے آنے کی. وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها, اس کے بعد کیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک. یہ زمین اللہ سے پہلے پوچھ کے ہے,
وہ جو دن آئے گا اللہ تعالیٰ جتنے انسان تھے ان کی اوقات اور ان کے اعمال میں کھول کھول کے بول دوں کیا, اللہ تعالیٰ بولیں گے او حالا, اشارہ ہو جائیں گا, بول اب بولنا شروع کریں گے. اب اندازہ کرو آپ کہ اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کے لیے, کہیں لڑائی ہو رہی, آپ مارشل آرٹس سیکھے ہوئے ہیں, آپ کے مارشل آرٹس کے جو کوچ ہے آپ کو بولے نہیں 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 لڑائیوں کے لیے نہیں ہے, یہ سیلف ڈیفenس کے لیے ہے, معصوموں کو بچانے کے لیے ہے. اب آپ کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ آپ جوتے کھا رہے ہیں, مگر آپ کے ماسٹر کا آپ کو حکم ہے ہلنا نہیں ہے, آپ کو ذرا بھی خاموش ہے, آپ اس کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں, بس انتظار میں ہے ایک اشارے کی ماسٹر کے. ماسٹر ایسا اشارہ دیتے اب آپ شروع ہوگا. اس کے بعد زمین جب سے بنائی گئی انتظار میں ہے, رب ذرا موقع تو دیجئے میرے کو, اس کے بعد ان کی اوقات دکھاتی ہوئی انسانوں کی ہے. اوحالا, اس دن کہہ دیا جائے گا, آج اجازت دے دی گئی. اب تو آپ اندازہ لگاؤ کہ جب آپ کیسا کھل کے اس کے بعد اپنے دشمن کے اوپر حاوی ہو جاتے, اس طرح زمین پوری انسانوں کی کیفیتیں بتانا شروع کر دے گی. اوحالا یوم ایزی, دیکھیے پھر یوم ایزی آ گیا, مخصوص دن. یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, اس کا موٹا موٹا ترجمہ کیا کر دیا گیا آیت نمبر 6 کا, یہ آیت نمبر 5 کا. یوم ایزن, یہ وہ دن ہے, ایسا دن اس سے پہلے بھی نہیں آیا, ایسا دن اس کے بعد بھی اب نہیں آنے والا ہے. یوم ایزن اشتاتا لیروا اعمالهم, یوم ایزن یصدر الناس, یصدر الناس, یصدر کس کو بولتے ہیں؟ اب دیکھیے انسان نہیں آیا یہاں پہ, ناس آ گیا. الناس پورے لوگ مل گئے یہاں پہ. صدر کس کو بولتے ہیں؟ ربش راہلی, صدر سینے کو بولتے ہیں. عربی زبان میں دو الفاظ آپ لوگ یاد رکھ لو, اس کے معنی بہت آسانی سے پیارے انداز میں سمجھ میں آتے اپنے کو. عرب جو ہے نا, جو انسان اپنے گھر سے کوئی کام سے گیا, جا کے انہیں گھر کو واپس آ گیا, سمجھو اپنی جگہ پہ ایک کام سے گیا تھا, پھر انہیں گھر کو آ گیا واپس, تو لازم ہے جو ٹائم پہ گیا تھا جب واپس آئیں گا تو انہیں اپنے گھر کو آیا, گھر وہی حالت میں رہیں گا جو گھر کو چھوڑ کے گیا تھا انہیں. ایسے کو صادر بولتے ہو لوگ. کیا بولتے ہیں؟ صادر. اچانک کوئی آ گیا تو اس کو وارد بولتے ہو لوگ. وارد, ارے شیطان وارد ہو گیا اس کے اوپر بولتے نہیں, شیطان جا کے نہیں آیا, اچانک آیا اس کے اوپر شیطان, وارد ہو جانا. ایک صادر, صادر گھر میں سے گئے پھر اپنے گھر کو لوٹ کے آ گئے. یہاں اللہ تعالیٰ کلام کا کمال بولتے ہیں, اللہ کے عربی کلام کا, سبحان اللہ. لازم ہے خالق کائنات ہے, زبان اللہ کی اس سے پیاری کس کی زبان ہو سکتی. تو کیا بول رہے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ, یوم ایزی یصدر الناس, یصدر الناس, یصدر الناس, صادر, انسان پلٹ کے آیا. کہاں سے پلٹ کے آیا اور کہاں پلٹ کے آیا؟ نہیں, اللہ کے پاس کی بات نہیں ہو رہی, اس کے اندر بات ہو رہی زمین پہ تھا, برے اعمال کر رہا تھا, چھپا چھپا کے کر رہا تھا, خبر میں چلے گا. اب جب پلٹ کے آیا, زمین پوری بدل گئی, زمین کے حالات بدل گئے, جس کیفیت میں چھوڑ کے گیا تھا کچھ اور ہی چھو گیا اس کے لیے. یصدر الناس, اب یہ جو پلٹنا ہے انسان کا, یہ پلٹنا کیسا رہے گا؟ اشتاتا لیروا اعمالهم. میں اگر مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں, میں کوئی ایسی جگہ پہ کھو گیا جہاں حیدرآباد کے لوگ گئے تھے, وہاں پہ جو چائنا سے کچھ لوگ آ گئے تھے, انڈیا کے تھے, وہ ملیشیا کے تھے. اگر میں ایک دم گم ہو گیا تو میں ڈھونڈوں گا کون سے گروپ کو ڈھونڈوں گا؟ میں میرے گروپ کو ڈھونڈ لوں گا. لیکن اب یہ ایسا ماحول اور ایسا موقع بن گیا, جب میں واپس پلٹایا گیا اس زمین کے اوپر, زمین پوری الگ ہے کہ اندر کے پورے چیزاں نکال دی. جو زمین کبھی کچھ بولتی نہیں تھی اب بولنا شروع کر ڈالی انہیں. اور اشتاتل, شتا عربی زبان میں بولتے ٹکڑے کر دینے کو. انسانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. ہر انسان جو نیت کے اعمال کرتا تھا وہ نیت والوں کے ساتھ ایک گروپ بنا دیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اشتاتا لیروا اعمالهم یوم ایذن یصدر الناس. یصدر الناس کیوں بولا گیا؟ پلٹایا گیا انہیں وہی زمین کے اوپر. لیکن اب جب پلٹایا گیا تو زمین کی کیفیت ہی چلو گئی. اب جب پلٹایا گیا تو پورا ماحول الگ, حالات الگ, اور پھر انہیں اب اپنی مرضی سے, اللہ اکبر, کیا کیا نہیں ہو رہا دیکھو. انہیں اپنی مرضی سے اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکتا, انہیں اپنی مرضی سے اپنے خاندان والوں کو نہیں جا سکتا, انہیں اپنی مرضی سے خبر سے اٹھنے کے بعد
میدان محشر کی وہ کیفیت پہ اس سے پہلے جو زمین کا حال ہوں گا, انہیں اپنی مرضی سے کسی کے قریب اماں بابا ممی پپا بازو دکھے بھی تو نہیں جا سکتا. اب انہیں جانا تو دور کی بات ہے, ہاتھ اور پیر جب ہلیں گا وہ میدان اس زمین کے اوپر, وہ اس کی مرضی سے نہیں ہلیں گا, اس کی مرضی سے زبان نہیں کھلیں گی. اور یہ سب چیزیں اس کے مرضی میں تھے جب زندہ اوپر تھا. تو یصدر الناس, اب جب پلٹایا جائے گا انسان, اشتاتا لیروا, ہم اس کے ٹکڑے کر دیں گے, اب اس کی چوائس نہیں رکھیں گے, کہیں پر ٹکڑے کر دیں گے. اعمالہم, اعمالہم کیوں بولا گیا, افعالہم کیوں نہیں بولا گیا؟ فعل اور عمل میں فرق بتائے. فعل وہ چیز جو آپ اپنی مرضی سے نہیں کرتے, عمل وہ چیز جو پورے کانشسنس کے ساتھ آپ کرتے. عمل یعنی وہ جو کام زندگی بھر کرا, جس نیت سے کرا, ایسے تمام لوگ جو اس کی نیت کے لائک مائنڈیڈ لوگ تھے, ان کے ٹکڑوں کے ساتھ اس کو کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. صحابہ کتنے خوش نصیب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اس دن, کیونکہ ساری زندگی کی ان کی نیت نبی کی نیت کے مطابق تھی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ہم کتنے بد نصیب ہوں گے اگر اللہ نہ خواستہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں کیے جائیں گے. تو یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ فمن یعمل, پھر فمن یفعل نہیں ہے, دیکھو فمن, جو کوئی عمل یعنی وہ کام جو انہیں سوچ کے کرا تھا, وہ ایسا جو بھی کام رہے گا. فمن یعمل مثقال, آ گیا مثقال. مثقال عربی میں کس کو بولتے معلوم ہے؟ عربی کا ایک رول یاد رکھ لیجئے, میم سے جو لفظ شروع ہوا اور پھر وہ لفظ میں اگر الف آ گیا تو وہ فزیکل ٹول کے معنی میں آتا ہو. TOOL, ٹول. ترازو رہتا, ترازو میں ایک بٹ رہتا, وہ بٹ کئی کو رکھے آپ, اس کے مقابلے میں کوئی چیز تولتے باپ بھائی, آپ اس کے مقابلے میں گوشت تولیں گے, ترکاری تولیں گے, کچھ بھی تولیں گے, وہ بٹ مثقال ہے. وہ فمن یعمل مثقالا, تو اس دن کا جو ٹول ہوگا ذرہ برابر بھی, ہم تو ذرہ کے معنی کہیں لے لیا, عرب ذرہ جس وقت قرآن نازل ہو رہی تھی, وہ لوگ ذرہ ان کے دماغ کے حساب سے, ان کے معلومات کے حساب سے, چینٹی کا جو انڈا ہوتا وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس سے چھوٹی کوئی چیز نہیں ہے, تو لوگ اس کو ذرہ بولتے تھے. لیکن آج تو سائنس بہت ایڈوانس ہو گئی, تو قرآن اس کو محدود نہیں کری. ذرہ, ذرہ برابر بھی کوئی تو نیکی کرا ہوا ہے, کیسا عمل جو تو سوچ کے کرا ہوا ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ, عربی میں خیر کس کو بولتے سن لو آپ, خیر ایسی نیکی کو بولتے جس کے لیے بولنا نہیں پڑتا کہ یہ نیکی ہے. صحیح بولنا, کسی کا اختلاف ہے وہ نیکی ہے بول گئے, ایسی نیکی کو خیر بولتے ہیں عربی میں جس کے نیکی ہونے پہ کسی کا بھی اختلاف ہی نہیں ہوتا, ہر کوئی مانتا, کوئی بولتا صحیح بات کرنا بری بات ہے بول گئے خیر. اس کے مقابلے میں شر, ایسی برائی جو سب کو معلوم ہے کہ یہ برائی ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. یہ جو معاملہ ہوگا قیامت کے دن, ایک ایک عمل جو تم کرے تھے ذرہ برابر بھی جو تھا, وہ آج تمہارے ساتھ حساب اور کتاب کر دیا جائے گا اس کا پوری طریقے سے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ شر سے دور کیجئے, خیر کے قریب کیجئے, اور خیر کو ویسے ہی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دیجئے جو آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی. اور خیر الحدیث سمجھ گئے اب کس کو بولتے ہیں؟ خیر الحدیث اللہ کے نبی کتاب اللہ کو بولے. سب سے خیر کی اگر کوئی بات ہے جو تم یاد رکھ کے کرو, بھول کے کرو, پہلی بار کرو, کتاب اللہ سے بہتر نہیں ہے. بولے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. اللہ ہم سب کو اللہ کی کتاب کے بارے میں بات کرنے والا بنا دے, کیونکہ اس سے خیر کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. دیکھیں کیا لفظ لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں, خیر بولے. خیر اب بھی کس کو بولتے بولا میں, ایسی نیکی کو جس کے اوپر کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. اس سے اچھی کوئی بات ہو سکتی؟ کسی کا اختلاف ہو سکتا. خیر الحدیث کتاب اللہ بولے. اللہ ہم کو اس کے اوپر گفتگو کرنے والا, بالکل اسی طریقے سے سمجھ کر گفتگو کرنے والا بنائے
جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بارے میں گفتگو کرتے اور اس پر عمل کرتے تھے ماشاءاللہ. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.